سورۃ النحل رکو 19 آیت نمبر 97 اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں زندگی 4 دن کی ہے، تھوڑا سیکھ لیں تھوڑا سا۔ جو لوگ چلے جاتے ہیں وقت ہے تو بیٹھیں گے، جا کے کریں گے بھی کون سا جھنڈا گارنا رات کو، اس لیے بیٹھے کچھ سیکھ لیں۔ یہ محفل بار بار نصیب نہیں ہوتی، آج سیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ آج ایک بات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں حدیث شریف کی، پھر آپ اس کو بار بار سوچیے گا کہ ہم کہاں ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہر آدمی مسلمانوں کے غیر مسلم، ہر آدمی دنیا میں زندگی اچھی کامیابی گزارنا چاہتا ہے، کامیابی زندگی، اچھی زندگی، بہتر زندگی۔ اب بہتر زندگی کیا ہے؟ ہماری سمجھ تو یہی ہے نا، پیسہ ہو، گھر بار ہو، بنگلہ ہو، کار ہو، بینک بیلنس ہو، کسی کے محتاج نہ ہو، جو من چاہا مارکیٹ سے خرید لیے، کبھی پیسے کی دقت نہ آئے، قلت نہ ہو۔ ہم اسی کو اچھی زندگی سمجھتے ہیں نا، یہی سمجھتے لوگ، اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہو؟ لیکن یاد رکھیے، پیسہ کروڑوں ہو پر کوئی ضروری نہیں کہ زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ کبھی کروڑوں کا مالک بھی زندگی ذلت کی گزارتا ہے۔ اصل میں عزت کی زندگی گزارنا، خدا کسی کا محتاج نہ کرے، سنت شریعت دین کے مطابق زندگی گزارنا اچھی زندگی ہے۔ ایک آدمی کروڑوں کا مالک ہو مگر شریعت کی مخالفت کی زندگی گزارتا، وہ زندگی اچھی نہیں ہے، تو برباد زندگی۔ ایک انسان اربوں کا مالک ہے لیکن اللہ کے نافرمانی کرتا ہے، وہ زندگی اچھی تھوڑی، وہ تو برباد والی زندگی۔ ایک انسان کروڑوں کا مالک ہے مگر گناہ کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کیا وہ زندگی اچھی زندگی؟ وہ اچھی زندگی نہیں ہے۔ اچھی زندگی ہوتی کیسی، دیکھے کیسے؟ تو ایگزامپل کے لیے بہت ساری زندگیاں ہیں۔ ایک قریب سے زندگی دیکھتے ہیں سرکار غریب نواز کی۔ حضور غریب نواز جب اپنے وطن سے چلے نا تو آپ سن چکے ہیں نا، پنچکی باغ سب بیچ دیے، ہندوستان زمین جائیداد لے کے نہیں آئے تھے، بینک بیلنس لے کے نہیں آئے تھے نا۔ کوئی بتا سکتا کہ سرکار غریب نواز نے ہندوستان میں بھی یہاں قدم رکھنے کے بعد بہت زمینیں خریدے ہوں؟ کوئی بتا سکتا؟ 10 بیگھا، 20 بیگھا، 50 بیگھا، 100 بیگھا، 500 بیگھا زمین سرکار غریب نواز نے پیسوں سے خریدا تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے نا؟ صحیح بات ہے، نہیں خریدے۔ کوئی بنگلہ بنائے تھے؟ اب بتائیے، ان کے پاس بینک بیلنس نہیں، زمین نہیں، جائیداد نہیں، مال و منال نہیں، سونے چاندی کا ڈھیر نہیں تھا نا۔ ان کی زندگی اچھی ہے کہ نہیں؟ ذرا بولیں اونچا بولیں۔ آج کے تاریخ میں ہندوستان میں ان سے اچھی زندگی کسی کی ہو سکتی؟ لیکن پیسہ تو نہیں تھا، زمین جائیداد تو نہیں تھی نا۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ پیسہ ہونا زندگی اچھی ہونے کی ضمانت نہیں ہے۔ اچھی زندگی کس کی ہوتی ہے؟ جو شریعت کے مطابق زندگی گزارے، آرام، سکون، اطمینان کی زندگی گزارے۔ اللہ فرماتا ہے، اچھا یہ سب چاہتے ہیں کہ زندگی میری اچھی ہو، میں اچھی زندگی گزاروں۔ اس اچھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نا۔ کیا کریں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا، یاد رکھیے، دنیا کا ہر انسان اچھی زندگی گزارنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، چکر میں لگے رہتا ہے کہ بس زندگی میری کیسی اچھی ہو۔ لیکن کروڑوں اربوں لوگ اچھی زندگی تلاش کرتے کرتے مر جاتے ہیں، لیکن زندگی اچھی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہے؟ قرآن سے پوچھیں، قرآن تو بتا زندگی اچھی ہو کیسے؟ تو قرآن کہے گا پڑھ لیں مجھ کو، یہی 14واں پارہ سورہ النحل رکوع 19 19 آیت
97 اللہ فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اس کا مطلب جو اچھا عمل کرے، من عمل صالحا، جو اچھا من جو عمل عمل صالحا نیک، اچھا صالح عمل، جو اچھا عمل کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دنیا میں مرد ہو یا عورت ہو، وہ اچھا کام کرے۔ اور وہ کون ہو؟ کیا ہر کوئی جس کو ہم سمجھتے اچھا کام کرتا ہے وہ اس زمرے میں آ جائے گا؟ نہیں، اللہ نے قید بھی لگا دیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مسلمان ہو۔ دنیا میں جو اچھا کام کرے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ہو مسلمان، اچھا کام کرنے والا مسلمان ہو، یہ شرط ہے، مومن ہو، پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے، مطلب یہ کہ بندہ تو ایمان لا، اور ایمان لانے کے بعد اچھا کام کر۔ اچھا کام کیا؟ خدا کے فرما برداری کر، رب کی نافرمانی نہ کر، دین شریعت کے مطابق زندگی گزار، سرکار دو عالم کے فرمان کے مطابق زندگی گزار، نبی کونین کے فرامین کے مطابق زندگی گزار۔ تو ایمان لا، ایمان لانے کے بعد دنیا میں اچھا کام کر۔ اب تجھے زندگی اچھی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ فرماتا ہے تو ایمان لانے کے بعد اچھا کام کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم تمہاری اچھی زندگی تمہارے گزار دیں گے۔ رب فرماتا ہے تیرا کام ہے اچھا کام کرنا، اچھی زندگی گزارنا، یہ ہمارا کام ہے، یعنی اللہ کا فضل ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اچھا کام کرے گا خدا اس کو اچھی زندگی گزار دے گا۔ اب جب تک بندہ ایمان لا کر کے اچھا کام نہ کرے، وہ پھر کچھ بھی کرے، زندگی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اچھی زندگی کے لیے عمل اچھا ہونا لازم، ضروری۔ رب نے کہا ہے من عمل صالحا، اس لیے پہلے عمل کریں اچھا، عمل اچھا ہوگا تو پھر زندگی بھی اچھی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم ان کا نیک، ان کے اچھے، اور ضرور ہم ان کو ان کا نیک دیں گے جو ان کے سب سے بہتر کام کے لائق ہو، یعنی جو دنیا میں جتنا اچھا کام کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی نیک ان کا بدلہ اس کو عطا فرمائے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں اچھا ہی، اور آخرت میں بھی یہی ہے کہ دنیا میں اگر زندگی اچھی ہو گئی تو آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں زندگی اچھی گزاریں، اللہ زندگی اچھی گزار دے، تو پھر کام کریں اچھا، نیک عمل کریں۔ اور پھر یہ بھی لازم ہے کہ نیک عمل کرنے کے لیے علم بھی ضروری ہے۔ عمل تب تک نہیں ہوگا جب تک علم نہیں ہوگا، اس لیے کوئی بھی عمل کے لیے، کام کے لیے علم بھی ضروری ہے، اس لیے علم سیکھیں۔ اس لیے علماء کرام کی فضیلت کو اللہ کے محبوب نے بیان فرمائی۔ ایک حدیث شریف ہے، فرماتے کہ العلماء مصابیح الارض وخلفاء الانبیاء وورثۃ الانبیاء، کہے سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے کہ العلماء مصابیح الارض، فرماتے کہ علماء زمین کے چراغ ہیں، سبحان اللہ۔ وخلفاء الانبیاء، اور نبیوں کے وارث ہیں، جانشین ہیں، انبیاء کرام کے وہ جانشین ہیں، ان کے نائب ہیں۔ وورثۃ الانبیاء، اور میرے اور نبیوں کے وارث ہیں۔ زمین میں علماء چراغ ہیں، انبیاء کرام کے جانشین ہیں، نبی فرماتے میرے بھی اور دیگر نبیوں کے وہ وارث بھی۔ یہ ہے علم کی فضیلت و برکت۔ اس لیے اگر زندگی اچھی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر عمل اچھا کرنا پڑے گا، اور عمل اچھا کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو نقصان ہوگا۔ نقصان کیسے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ مفہوم حدیث فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیک عمل میں جلدی کرو، نیک عمل میں نیک کام میں جلدی کرو۔ ہم تو اسی میں سستی کرتے ہیں،
نماز پڑھنا نیک کام ہے، لیکن اس میں سب سے سستی ہوتی ہے۔ جو کام ہم کو پہلے کرنا چاہیے ہم ان کاموں کو بعد میں سوچتے ہیں۔ ابھی جوانی ہے، چلو ابھی عیش کرتے ہیں، جب بوڑھا ہوں گے تب نماز پڑھیں گے، عموماً لوگوں کی سوچ بن جاتی ہے۔ لیکن کیا پتہ کب موت آ جائے، بڑھاپے تک پہنچنے کا وقت ملے بھی کہ نہ ملے۔ اللہ حسن فرماتے کہ نیک عمل میں، نیک کام میں جلدی کرو۔ آگے فرماتے ان قریب رات کے ایک اندھیرے ٹکڑے کی طرح، سنیے گا نا، ان قریب رات کے ایک اندھیرے ٹکڑے کی طرح فتنے رونما ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، مسلم شریف کے حدیث، اس کا مفہوم کہ نیک کام میں جلدی کرو، نماز جلدی پڑھ لو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، حج ہو، جو بھی اچھے کام ہو اس میں جلدی کر لو۔ سستی مت کرو کہ ہاں کرتے ہیں، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، جلدی کر لو۔ کیوں؟ نبی فرماتے ان قریب رات کے ایک اندھیرے ٹکڑے کی طرح فتنے رونما ہوں۔ اب دیکھ رہے کتنے فتنے ہیں، کس طرح کے فتنے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی کا فرمان جس کا مفہوم یہ ہے، تو صبح آدمی ایماندار ہوگا، صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے مسلم چلی۔ فتنے رونما ایسے ہوں گے کہ انسان آدمی صبح کو مومن ہوگا، ایماندار ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو بندہ مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اتنے فتنے ہوں گے، اتنے فتنے ہوں گے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے اسباب کے بدلے آدمی دین بیچ ڈالے گا۔ یہ مسلم شریف ہے۔ ہماری طبیعت تو اتنی نرم ہو گئی ہے کہ آدمی شریعت کی وہ باتیں جو جس پر ہم عمل نہیں کر سکتے یا کرنا نہیں چاہتے، ہم اس کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہم کو بس ہلکا ہلکا حکم بتائیے، بس کرے نہ کرے، چھوٹ ہو جائے، پڑھے نہیں پڑھے، چل جائے، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب ایسے فتنے رونما ہوں گے، پیدا ہوں گے کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام ایماندار ہوگا، مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ اور ایسے فتنے ہوں گے کہ بندے، اللہ کے بندے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان دنیا کے چار پیسوں کے لیے، اسباب یعنی پیسے کے لیے، مال دولت کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالے۔ یہ حدیث نا 1400 سال پہلے نبی نے فرمایا تھا، لیکن آپ کاپی قلم لے کے بڑ نگر ہی کا سروے کر، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں 1400 سال پہلے نبی نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، آج اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ گئے آپ کہ لوگ پیسوں کے خاطر اپنا دین بیچ رہا ہے۔ ایسے میں بہت سارے کلمہ پڑھنے والے آپ کو مل جائیں گے جو پیسوں کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے۔ انہیں ایمان کی نہیں فکر ہے، انہیں پیسے کی فکر ہوگا، انہیں دولت کی فکر ہوگی، ایمان کی فکر نہیں۔ مگر یارو اس کو کون سمجھائے، آخرت کی کامیابی پیسوں پر نہیں، ایمان پر۔ ایمان بچے گا تو ہی بچے گا بندہ، ایمان نہیں بچے گا تو برباد ہو جائے گا۔ بغیر ایمان کے چاہے وہ کتنا بڑا بھی دنیا میں اچھا کام کرنے والا اس کی سوچ کے مطابق ہو، اگر ایمان نہیں ہے تو نجات ہی نہیں۔ بخشش کا دار و مدار صرف ایمان پر ہے۔ ایمان ہی اگر نہیں تو پھر وہ نماز پڑھے، کچھ بھی کرے، سب اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کوئی مطلب نہیں اس کا۔ ایمان لازم شرط ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کئی ساری آیتوں میں بیان فرمائی، ایک آیت یہی جو ہم نے سنی، سورۃ النحل کی آیت نمبر 97، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، نیک عمل اسی کا کام آئے گا جو مومن ہوگا۔ اور جو ایمان اصل دولت ہے، آج ہم کتنی مسلمان ہیں جو اسی دولت کو بچانے کی کنٹینیو فکر کرتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو فکر ہے، جتنی دکانداری بچانے کی فکر ہے اتنی فکر ایمان بچانے کی ہے ہی نہیں۔ ہم کو جتنی فکر دولت جمع کرنے کی ہے اتنی فکر ایمان بچانے کی نہیں ہے۔ سبوں کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر مل جائیں گے ایسے کہ پیسے کی فکر پہلے،
ایمان بچانے کی فکر بعد، جبکہ پہلے ایک مسلمان کے لیے ایمان بچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیں کیا کوئی بغیر ایمان کے جنت جا سکتا؟ بولے سب لوگ۔ آپ کو کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، تھوڑا بھی کوئی خیال ہے کہ بنا ایمان کے بھی کوئی جنت جا سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں نا؟ لوگ گھبرا رہے ہیں کیا؟ صحیح بات ہے نا؟ ذرا بولے، پکی بات ہے نا بھائی؟ ہاں، یہ قرآن میں اللہ کا فیصلہ ہے بھی۔ آپ پہلے پارے سے آخری پارے تک پڑھیے نا، اللہ نے جہاں جہاں بھی عمل کی بات کہی ہے اس کے پہلے ایمان کی بات کہی۔ پہلے ایمان، اس کے بعد عمل۔ لیکن سوچے ہمارے معاشرہ میں کتنے مسلمان اسی ایمان کو بچانے کی فکر کرتا ہے نا؟ سرکار کی جو پیشن گوئی تھی، صبح کو ایماندار ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ آج آپ کو دیکھے گا کتنے عجیب و غریب لوگ گانے سنتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کیا معلوم؟ اس کو پتا ہوگا تب نا کہ یہ کفر ہے۔ کتنے کتنے بولیوں سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اس کو علم ہوگا تب نا۔ آپ سروے کر لیجیے، کتنے سارے گناہ کرتے ہیں اور ان گناہ کے بعد نہ جانے کس کس طرح کے وہ گانے سنتے ہیں، الفاظ بول جاتے ہیں، کس طرح کے عقیدے بنا لیتے ہیں جس سے ایمان ختم ہو گیا ہے، پر وہ سمجھتا میں مسلمان، حالانکہ ایمان ہوتا نہیں۔ صبح ہوتا ہوگا لیکن کچھ بول دے، شام ہوتے ہوتے ایمان چلا جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ نیک عمل میں جلدی کرو، نیک کام میں جلدی کرو، ورنہ فتنے ایسے کھڑے ہو جائیں گے کہ تم کو سمجھ نہیں پڑے گا آپ کیا کیا جائے۔ اس لیے میرے یاروں، بزرگوں، میرے جوان دوستوں، یہ ایمان کی دولت ہے، اس پر کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ پیسے نہیں ملے گا، دنیا میں رہنا ہو نہیں رہنا ہو، کسی کے لیے بھی کمپرومائز کر لیں، لیکن جب بات ایمان کی آئے تو پھر اس میں کبھی بھی مصلحت کی بات نہ کریں، کبھی بھی کمپرومائز نہیں، سب چلتا یہ نہ کریں، ورنہ پھر مرنے کے بعد قبر و حشر و پلسرات و میزان پر صرف سوائے سزا اور عذاب کے کچھ نہیں نظر آئے۔ اللہ سے دعا کریں مولا ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، مولا ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے عقیدہ کی حفاظت کرے۔ اس لیے علم سیکھیں تو پتہ چلے کہ مجھے کیا کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے۔ نماز کی وہ باتیں جن سے نماز مکروہ ہوتی ہے، اس کی ایک بات آج ملاحظہ کریں۔ علماء نے لکھا ہے، ہاں اس میں تھوڑے اختلافات ہیں، کچھ لوگ الگ فتوے دیتے ہیں، لیکن فتاوی رضویہ ہو، فتاوی فیض الرسول ہو اور دیگر فتاوی کی کتاب وغیرہ، بہار شریعت ہے، مسائل شریعت وغیرہ ہے، یہ سب میں یہ باتیں لکھی ہے کہ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اگر نماز مکروہ تحریمی ہو تو مسئلہ کیا ہے؟ بولے ذرا، بھول تو نہیں گیا نا؟ نماز کو پھر سے پڑھنا واجب ہے۔ ہاں، مکروہ تحریمی ہو تو اس نماز کو پھر سے ہی پڑھنی ہوگی، لازم سے۔ تو چین والی گھڑی پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی۔ ایسے ہی جو لڑکے فیشن کے طور پر وہ جو اسٹیل کے کڑے نکلتے ہیں نا، کیا کڑا ہی بولتے ہیں نا، وہ جو پنجابی لوگ پہنتے ہیں اس کڑا پہنتے، اس کڑے کو پہن کر نماز پڑھنے سے بھی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ اس کے علاوہ چاندی کی رینگ ہو، سونے کی رینگ ہو، اسٹیل، تانبا، پیتل، سونے کی رینگ ہو یا انگوٹھی ہو، اس کو پہن کر نماز پڑھنے سے بھی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ کان میں بالی پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ چین گلے میں جو لوگ، آج فیشن ہے نا، گلے میں جو لڑکے لوگ چین پہنتے ہیں،
چاندی کے یا اسٹیل کے، یوں ہی اس چین کو پہن کر نماز پڑھنے سے نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ ایسی آج کل چلا ہے وہ اتنا موٹا سا وہ کیا نگینہ ہوتا ہے، اس میں اسٹیل کی چین بناتے، کیا اس کو بولتے ہیں؟ بریسلیٹ۔ چاہے وہ چاندی کی ہو یا اسٹیل کی ہو یا لوہے کی ہو، اس کو پہن کر نماز پڑھنے سے بھی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ یہ تو نماز کا حکم ہے نا۔ دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے سونے کی انگوٹھی، لوہے کی انگوٹھی، چاندی کی 4.5 ماشا سے زیادہ انگوٹھی، 4.5 ماشا سے زیادہ، یا 2 انگوٹھی یا 4 انگوٹھی، لوہے کی یا پھر تانبے کی، پیتل کی، سونے کی انگوٹھی ہر مرد کے لیے، مسلمان مرد کے لیے پہننا حرام ہے۔ کوئی بھی مرد ہو، چاہے وہ امام صاحب ہو، مولوی صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، یا مقتدی صاحب ہو، یا ولی صاحب ہو، یا پیر صاحب ہو، مسلمان ہے، مرد ہے، تو ان کے لیے چاندی کی 2 انگوٹھی پہننا حرام، سونے کی 1 انگوٹھی یا پھر لوہے کی، پیتل کی، تانبے کی، اسٹیل کی 1 بھی انگوٹھی پہننا حرام ہے نا۔ 1 انگوٹھی صرف چاندی کی جائز ہے، وہ بھی وزن کتنا؟ 4.5 ماشا، اور وہ بھی صرف 1 نگینے کی، 2 3 4 نگینے کی بھی جائز نہیں۔ 1 نگینے کی 1 ہی انگوٹھی پہننا مسلمان مرد کے لیے جائز ہے، حلال ہے، بقیہ دیگر تمام انگوٹھیاں پہننا مسلمان کے لیے حرام ہے۔ ایسے ہی ہاتھ میں وہ بریسلیٹ پہننا بھی حرام ناجائز ہے، گلے میں چین پہننا، کان کو چھید کر کے بالی پہننا مسلمان مرد کے لیے حرام ہے۔ لیکن فیشن کے نام پر سب ہوئے جا رہا ہے، ان کو فیشن پیارا، ایمان پیارا نہیں لگتا، فیشن پیارا ہے، نماز پیاری نہیں، فیشن پیارا ہے، نبی کی سنت پیاری نہیں، فیشن پیارا ہے، جو گناہ سے بچنا چاہیے، اللہ رسول کے ناراضگی جس کام سے ہوتی ہے اس سے بچنا اس کو پیارا نہیں لگتا۔ آج ہمارے مسلم معاشرہ میں کتنے جوان ملیں گے آپ کو جو یہ سب چیزیں گاہے بگاہے پہنتے رہتے، اس لیے خدا رہا یہ سب چیزوں کو پہننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں 4 انگوٹھی پہن کے یا پھر چین پہن کے، گلے میں چین پہن کے، کان میں بالی پہن کے ایک مرد کو فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ بتا دے کوئی کہ اس کے پہننے سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں کچھ مجھے ایک آدمی ملا تھا گجرات میں، وکیل تھا بندہ، وہ سونے کی انگوٹھی 2 پہنتا تھا، مسافر کے میں نے ہاتھ پکڑ لیا، پڑھے لکھے تو 2 انگوٹھی سونے کی کیوں پہنے؟ حرام ہے، حضرت معلوم ہے، پھر کیوں پہنے ہیں؟ تو بولے کبھی راستے میں گئے، سفر میں گئے، کچھ ہو گیا، آپ کے پاس کچھ نہیں رہا تو یہ نکال کے بیچ کے کام میں لا سکتے ہیں، مصیبت دور ہو سکتی ہے، ہمارا مسئلہ آسان ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا لوجک تمہاری غلط ہے، یہ تمہاری اپنی حکمت ہے، اس کو پہننے کی ضرورت کیا؟ اگر یہی مطلب ہے تو اس کو جیب میں رکھ لو، کیوں پہنتے ہو اس کو؟ اگر اتنا ہی ڈر ہے تو پھر اس کو جیب میں رکھو، کچھ میں تھیلی ویلی میں رکھ کر کے جیب میں رکھ لو، پھر جب کبھی مصیبت آئے تو اس سے ٹال لینا۔ مگر میں نے ان کو کہا کہ بھیا کل مصیبت آئے گی نہیں آئے گی، تم نے ابھی سے نیت پڑھ لی، یہ کیوں نہیں کہ تم نہیں پہنوں گا، خدا مصیبت سے بچانے والا ہے۔ وہ پہلے ہی کہتا میں سونے کی انگوٹھی پہنوں گا، مصیبت آئے گی تو اس کو بیچ کے دور کروں گا، یعنی تم چاہتے ہو کہ آئے مصیبت۔ خیر یہ تو اس کا صرف ہم کو بتانا مقصد تھا، نیت تو خدا سب جانتا ہے، ان کا شوق ہوتا ہے، لیکن آپ کریں کیا کہ مجھے شوق ہے پہننا، فتویٰ لگ جائے گا آرام کا، اس لیے پھر یہ بتا دیتے نہیں ایسا ہوگا تو ایسا کر لیں گے، ایسی سوچ ایسا ہوگا تو ایسا کر لیں گے، ایسا سوچنے سے ایسا ہونے سے سونے کی انگوٹھی پہننا حلال نہیں ہوگا، وہ حرام کا حرام ہی رہے، سمجھے؟ تو یہ حکم ہے باہر بھی، اگر یہ باہر سے پہن کے نماز میں بھی آ گئے تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے۔ کیا کریں گے؟ آپ کے لیے نماز پیاری یا یہ سب سونے گہنے پیارے ہیں؟ میری باتیں بری تو نہیں لگتی؟ کسی نے ایک شعر کہا تھا کہ مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا دشمن نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھا نا؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کے زخم بدن میں کوئی گھاؤ، کوئی پھوڑا ہو گیا ہو اور بالکل موٹا ہو گیا ہو، ڈاکٹر نے کہا اس کو چیرنا پڑے گا، تو بلیڈ لگا کے چیرنا پڑے گا، پیپ باہر نکلنا پڑے گا، تب جا کے زخم اچھا ہوگا۔
وہ جو ڈاکٹر اس مریض کے زخم پہ جو چیرا لگاتا ہے وہ نشتر ہے. کیا وہ نشتر دشمنی سے لگا رہا ہے کہ ٹھیک کرنے کے لیے لگا رہا ہے؟ تو کیا ڈاکٹر کو دشمن سمجھیں گے؟ بس یہی مطلب ہے کہ اگر کوئی عالم حق بات بولتا ہے تو آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کرنے کے لیے. مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد، جو مفسدات ہے، جو غلط باتیں ہیں اس کی اصلاح کرنا مقصد ہے. نشتر جو لگاتا دشمن نہیں ہوتا، وہ دوستی ہی ہوتا ہے جو تمہارے گھاؤ کو چیت کے تمہاری پیپ کو نکال کے تم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے. اس لیے برا نہ ہو. میری باتوں کا برا تو نہیں مانتے آپ؟ غلط تو نہیں لگ رہا نا؟ عمل کیجیے گا، یہی کام آئے گا آخر میں. کیا چیز؟ یہ سب چیزیں عورتوں کے لیے سب پہننا جائز ہے. سونے کی، چاندی کی انگوٹھی ہو 1 10 12 20 جتنی پہن سکتی ہو، وہ 10 انگلی میں پہن لے اس کے لیے حلال ہے. وہ گلے میں پہنے. اب ہاں بھائی جب حلال تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ نماز مکروہ اس کی ہوگی جس کے لیے پہننا جائز نہیں، اس لیے تو پہننا جائز ہے. وہ کان میں پہنے، ناک میں پہنے، ہاتھ میں پہنے، پیر میں پہنے، گلے میں پہنے، کمر میں پہنے، ان کے لیے حلال ہے. پہنائیے ان کو جتنا پہنا سکتے ہیں، خود کے پہنے انہیں کو بنائیے نا ان کے لیے. ہاں امام عشق و محبت کا فتویٰ اس پر ہے. ایک کتاب ہے الملفوظ کامل، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بھی نقلی چیز پہننا جائز نہیں. اس کو کان کا، ناک کا پہنا تو چاندی کا پہنائیے. ان کے لیے بھی اسٹیل، لوہا، تانبا وغیرہ پہننا حلال نہیں ہے. یہ امام عشق و محبت کا فتویٰ ہے. لیکن آج بعض مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں کہ آج وہ جو جیولری کے نام پر جو نقلی اسٹیل وغیرہ کے وہ دوسرے کا تانبا، پیتل وغیرہ کے اتنے بن گئے ہیں کہ اب بچنا مشکل ہے. ہر گھر ہر جگہ پہنتے ہیں. تو بعض مفتیان کرام کا فتویٰ اس پر ہوا ہے کہ عموم بلوا کے تحت میں اب عورتوں کے لیے وہ سب چیزیں پہننا بھی چھوڑ دیا جائے گا. وہ حکم نہیں لگایا جائے گا جو پہلے لگتا تھا. پہلے یہ سب چیزیں نہیں پہنا کرتی تھی، اب اتنا عام ہو گیا کہ ہر گھر میں بچی، جوان، بوڑھے سبھی لوگ پہنتے ہیں. اس لیے عموم بلوا کا لفظ کہہ کر کے کہتے ہیں کہ ان کے لیے رخصت ہے. مگر امام عشق و محبت کا فتویٰ یہی ہے کہ وہ چاندی کی پہنے، سونے کے پہنے، لیکن پیتل، لوہا، تانبا وغیرہ کی چیزیں وہ بھی نہ پہنے. اگر وہ پہنیں گے تو نماز ان کے لیے بھی مکروہ ہوگی. تو بہتر ہے کہ اگر خدا نے دیا ہے تو پھر وہ چاندی ہی کی پہنے، ان سب سے بچنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.